अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग फॉर एवर। और टॉपिक शुरू करने से पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरा यूट्यूब का पेज। यहाँ पे ये चुनना सा जो रेड सा बटन है इसको प्रेस कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे मज़ीद इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अगर पहली दफ़ा कोई देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कैनवा का, फिर एक टिप बताई थी कैनवा को सस्ता कैसे परचेज़ कर सकते हैं लीगली तौर पे, और फिर एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ कैनवा जिसमें बेसिक टूल्स बताए थे। तो अब आज जो है हमने वो क्या करना है, मैंने सोचा कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है। मेरी जो डिज़ाइनिंग स्किल्स कह सकते हैं कि शुरू से इतनी अच्छी नहीं थी। जो नॉर्मल रूटीन में जैसे कह सकते हैं स्केचिंग वगैरह, या एक तरह से जो होता है किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा शौक होता है, इस तरह की चीज़ों का मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। ठीक है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब चूज़ की थी वो इसलिए थी क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग मुश्किल लग रही थी। मेरे ब्रदर ने मुझे कहा था कि आप प्रोग्रामिंग सीखो, लेकिन वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी। लेकिन जब मैंने फ़ोटोशॉप वगैरह देखा तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, और फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन जब सीखना शुरू की, यूट्यूब वगैरह से सब चीज़ों से बहुत हेल्प ली थी। लेकिन मुझे कभी किसी ने बेसिक्स नहीं बताए कि ग्राफिक डिज़ाइन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो मैंने कंक्लूड किया अभी तक वो ये कि फंड्स जो हैं वो पहले नंबर पे होंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ग्राफिक डिज़ाइन आर फंड्स, और इमेजेस हैं उसके बाद है कलर्स, उसके बाद है सिंप्लिसिटी। मैंने नोट किया था कि हम जब भी कुछ पाकिस्तानी जब मतलब क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली, तो उनको वो जब भी कोई काम देते हैं ना तो वो चाहते हैं कि दुनिया भर की क्रिएटिविटी जो है वो इस डिज़ाइन में आ जाए। और वो मतलब आपको क्या मशवरा देंगे कि इसको यहाँ से हटा दो, इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। यानी कि एक डिज़ाइनर जो खुद सोच रहा है कि ये चीज़ यहाँ अच्छी लग रही है वो उसको नहीं मानेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एंड में जो खिंच मच जाती है ना, मतलब डिज़ाइन ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो वो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर एक डिज़ाइनर को आप हायर कर रहे हो तो आपको चाहिए कि उस पे ट्रस्ट करो कि वो आपको अच्छा से अच्छा डिज़ाइन बना के देगा। फिर मैंने जब इंटरनेशनली काम करना शुरू किया तो मैंने नोट किया कि वहाँ पे वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं मोस्टली। उन्हें कोई मसला नहीं होता कि हम लोग किस टाइप का बनाएँगे। वो कहते हैं कि आप बेहतर जानते हो डिज़ाइनिंग को, आप बेहतर समझते हो, तो आप जैसा आपको सही लगे। और हमेशा मैंने नोट किया था कि जो सिंपल डिज़ाइंस होते हैं वो ज़्यादा आई कैची होते हैं और वो ज़्यादा जो है एंगेजमेंट पैदा करते हैं। अगर हम लोग मिसाल के तौर पे अपने क्लाइंट्स से रिव्यू लें तो उनको काम जो पसंद आता है वो एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये फ़ॉन्ट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ़ॉन्ट है पूरी दुनिया में, वो है ओपन सेंस। ठीक है, ये अभी कुछ और वैसे खुले हुए हैं जो मैंने यूज़ किए हैं इधर, तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन ये जो है फ़ॉन्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सिंपल है। मोस्टली ये यूज़ होता है जब हम लोग कुछ प्रिंटिंग के लिए अगर बना रहे हो तो ये इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं सिंपल वाले, ये जो कि इजीली रीडेबल होते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है यानी कि आप डिजिटल डिज़ाइन बना रहे हो, एक आप बना रहे हो प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में हमेशा इस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ होगा जो बहुत ही इजीली रीडेबल हो, हमें देखना ना पड़े। और जो थोड़ा-सा डिजिटल डिज़ाइन में होता है कि थोड़ा-सा हम टच दे देते हैं स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स का, जिससे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है डिज़ाइन। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक मैंने टेक्स्ट का लिया हुआ है ना, अब जब आप ये कैनवा की देखेंगे बेशक टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट्स हैं इनकी लाइब्रेरी में अगर आप जाएँगे, तो बेतहाशा फ़ॉन्ट्स, मतलब कि बेतहाशा। तो हमें ऐसा लगता है कि इतने फ़ॉन्ट्स का हम क्या करें, मतलब वो कहते हैं ना क्या करूँ मैं मर जाऊँ। लेकिन फ़ंड्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे लिटरली क्रेज़ था कि जब तक मुझे अपना डिज़ाइन खुद से पसंद नहीं आ जाता था कि परफ़ेक्ट लग रहा है, तब तक मैं क्लाइंट को नहीं भेजती थी। और सबसे मसला तब आता था, मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई क्लाइंट है उसने मुझे किड्स से रिलेटेड कोई डिज़ाइन दिया है, तो ये बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, ये वाला फ़ॉन्ट जो यहाँ पे इस टाइम हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही बोरिंग है अकॉर्डिंग टू जैसे कि बच्चों को पसंद आता है फन टाइप का,
تو میں یہاں سے ٹرائی کرتی جاتی تھی جب تک کہ مجھے کوئی ایسا فنڈ نہیں ملتا تھا یہاں سے جو کہ مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ ڈیزائن کے حساب سے اور بچوں کے حساب سے جو ہے بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے. یا اگر میں نے بلکہ کینوا سے باہر بھی کچھ فنڈز ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے اوریجنل جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر. لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ آپ ڈیزائن کس چیز کا بنا رہے ہو. کارپوریٹ ڈیزائن ہے یعنی کہ کوئی آفس ریلیٹڈ ٹائپ کا کچھ ڈیزائن ہے یا کوئی فن قسم کا کچھ بنوانا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر فنڈز بہت کام آتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں پورا یہاں پہ ڈیزائن بہت پیارا بنا دوں لیکن اس کے اندر فنڈ میں رکھ دوں بالکل جو اپوزٹ ہوگا تو وہ بالکل بیکار ہو جائے گا. سارا جو ہے ڈیزائن وہ کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس کی. اس لیے میں نے فنڈز کو رکھا ہے پہلے نمبر پہ. اس کے بعد ہے امیجز. امیجز موسٹلی یوز ہوتی ہیں. اب میں نے یہاں پہ تھوڑے سے کچھ کھول کے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے بیسیکلی رکھے تھے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ کلر جو کمبینیشنز ہوتے ہیں وہ کسی بھی ڈیزائن میں زیادہ یوز نہیں کرنے چاہیے. ڈیزائن کا اصول ہے کہ آپ 2 یا میکسیمم 3 کلر سے اوپر نہ جائیں ایک ڈیزائن میں. اگر اب میں یہاں پہ یہ جو بلیک جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ میں گرین ایڈ کر دوں یا یلو یا اورنج اور پتہ نہیں کیا کیا تو آپ لوگوں کو کی آئیز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ فوکس نہیں رہیں گی. تو جو ڈیزائن اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اسکرول کر رہا ہے ایسے انسٹاگرام وغیرہ پہ تو وہ رک کے سوچے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. نہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے کلرز جو موسٹلی ڈیزائن میں آپ دیکھیں گے 2 سے زیادہ کلرز نہیں ہوتے. یہ اگر کوئی کلائنٹ آپ کو کہتا بھی ہے اپنے برانڈ کلرز دیتا ہے کہ 5-6 کلرز دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ 5-6 ایک ہی پوسٹ کے اندر ڈالنے ہیں. نہیں، آپ ان میں سے اس کا جو ایک ہوگا مین کلر ایک جو اس کا موسٹلی یوز کرتے ہوں گے وہی آپ یوز کریں گے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہاں امیجز کی ہم بات کر رہے تھے نا یہ کلرز کی چلو پہلے ہم نے بات کر لی. اب امیجز دیکھیں کہ یہ اب ایک پوسٹ بنی ہوئی ہے جو کہ ہے ٹریول سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پہ جو پکچر ہے بالکل صحیح اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. اگر میں یہاں پہ کوئی ایسی پکچر ڈال دوں جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو کیونکہ پہلی نظر ہماری یہیں پہ جاتی ہے. کوئی بھی امیج اگر یہ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو امیجز لگی ہوئی ہیں فوراً ہمیں فیل ہو رہا ہے فن فیلنگ آ رہی ہے اور میوزک ٹائپ کی فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے وہ امیجز چوز کیے ہیں. امیجز موسٹلی وہی زیادہ تر یوز ہوتی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ سمپل ہو ہمارا فوکس اس امیج پہ جا رہا ہو نہ کہ پورے اس پہ اور جو ہے بالکل وہ کمپیٹیبل ہو جو ہم جس چیز کا ڈیزائن ہم بنا رہے ہیں. تو اس لیے امیجز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد کلرز کی ہم نے بات چلو آلریڈی کر لی. اس کے بعد سمپلسٹی وہی بات ہو گئی کہ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جلدی جلدی یہ 2-4 چیزیں لکھ دی ہیں. مجھے 3 منٹ لگے ہوں گے زیادہ سے زیادہ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جب یہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور آپ ایزیلی ریڈ بھی کر رہے ہیں اس کو. تھوڑا سا اتنا بورنگ بھی نہیں ہے یہ بے شک میں نے جلدی میں بنایا ہے کوئی بیک گراؤنڈ ایڈ نہیں کیا پھر بھی. تو جو گرافک ڈیزائن ہوتا ہے اس میں سمپلیسٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ ساری چیزیں ایڈ کرتے جاؤ گے مثال کے طور پہ یہ جو ٹیمپلیٹس ہیں اس میں سے اگر ہم لوگ دیکھتے جائیں ہر جو ٹیمپلیٹ ہے انہوں نے اس کو الگ کیٹیگری دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی حساب سے انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم یہ ڈیزائن لے لیتے ہیں تو اس ڈیزائن کے اندر اگر میں اس کا کلر چینج کر دوں کسی اور کلر میں اس کا کر دوں کسی اور مطلب پوسٹ کر دوں اور یہاں پہ میں کچھ اور کلر کر دوں سوری یہ کیوں سلیکٹ ہو رہا ہاں یہ ہو گیا. اس میں کر دیتی ہوں یہ یا پھر یہ اور پھر اس کے بعد اس کو میں پھر کسی اور کلر میں کر دیتی ہوں. تو یہ سارا جو ہے ستیہ ناش ہو گیا. کبھی ہماری نظر یہاں جا رہی ہے کبھی یہاں جا رہی ہے ایک پورا جو فوکس ایک ڈیزائن ہوتا ہے اس پہ نہیں جا رہی. تو اس لیے یہاں سے آپ کو کلرز کا بھی آئیڈیا ہو گیا اور دوسرا آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ بیسیکلی دیکھا جائے تو اس ڈیزائن میں صرف 2 ایلیمنٹس ہیں اور بیچ میں امیج ہے لیکن اس کے باوجود اب آپ ڈفرینس دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے. یہ کلرز جو ہیں وہ ایسے چوز کیے ہوئے ہیں جو بے شک پنک سے ہی تقریباً میچ کرتے ہوئے کلرز ہیں. ہلکا سا شیڈ چینج کیا ہوا ہے لیکن یہ ڈیزائن بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے یونیک اور آئی کیچی لگ رہا ہے. تو یہ ہر چیز اب یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایلیمنٹس ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اگر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں
یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے واو میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں، میں یہ بھی ایڈ کروں گا، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ بھی ایڈ کروں گا. نو، آپ نے ہر چیز ایک ہی چیز کے اندر ایڈ نہیں کرنی. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کلائنٹ آپ کو کہہ رہا ہے، کلائنٹ، میں موسٹلی کیا کرتی ہوں کہ جب مجھے کلائنٹ کوئی کام دیتا ہے میں سب سے پہلے جا کے ان کا انسٹاگرام چیک کرتی ہوں، لازمی پورا سمجھتی ہوں کہ ان کا جو بزنس ہے وہ کس ٹائپ کا ہے، اور وہ لوگ جو ہے کس ٹائپ کا آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ان کو کیا پسند آئے گا. تو زیادہ سے زیادہ مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، کبھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، میں پوری ریسرچ کر لیتی ہوں ان کے اوپر، تو بہت آسان ہو جاتا ہے میرے لیے ڈیزائن بنانا، اور بہت ہی امپریس ہو جاتے ہیں وہ ڈیزائن دیکھنے کے بعد کہ وہ بالکل ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہوا تھا بالکل ویسا بنایا ہے، کیونکہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں نے آج بتائیں. پھر بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے موسٹلی میں ایک چیز دیکھ رہی تھی فیس بک پہ، کہ اگر مثال کے طور پہ کسی نے بزنس کارڈ ایسے بنایا ہوا تھا یہاں پہ ایسے، اور اس نے ایسے لگ رہا تھا ایک دوسرے کے اندر فنڈس جا رہے ہیں، ٹیکسٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بیک گراؤنڈ پہ گرین ہے اوپر سے یلو ہے، مطلب تیز چبھتے ہوئے کلرز اگر آپ کسی چیز کے یوز کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ چیز ہے، پھر یہ چیز ہے، اب آپ یہاں پہ بالکل مطلب کہ ریڈ، یہ پوری چیز ایک بن گئی. اس کے اوپر اگر آپ ریڈ کے اوپر کچھ یہ ڈالیں گے، اب یہ اس کے کلرز یہاں پہ بہت پرومیننٹ ہو رہے تھے، یہ دیکھیں، لیکن جیسے یہ یہاں گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا چیز. تو کلر کمبینیشنز جو ہوتے ہیں وہ چوز کرنے پڑتے ہیں، دھیان رکھنا پڑتا ہے. موسٹلی جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہماری یہ برانڈ گائیڈ لائن ہے، اس کے اندر ان کا مین کلر ہوتا ہے. سیکنڈری کلرز ہوتے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں موسٹلی. اگر کسی کلائنٹ کہے کہ میرے پاس برانڈ کلرز نہیں ہیں تو آپ ہمیشہ چوز کریں ایسے لائٹ نیوڈ شیڈز جو ہوتے ہیں، جو بہت اچھے رہتے ہیں ہر برانڈ کے ساتھ. تو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پوسٹ ڈیزائن کریں گے، اور میں کیسے پوسٹ ڈیزائن کرتی ہوتی ہوں، کیا مائنڈ میں رکھتی ہوں پوسٹ ڈیزائن کرنے سے پہلے، وہ سب کچھ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو یا آپ کے کچھ پرابلمز آتی ہوں ڈیزائن کرتے وقت، تو آپ مجھے کمنٹس میں یا پھر میرے ای میل پہ یا انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرے اباؤٹ سیکشن میں، چینل کے اباؤٹ میں وہ سب کچھ دیا ہوا ہے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.